مجھے ایک بات شادی پر ہی یاد آئی، چلیں اسی پر بات پوری کر لیں، ٹائم بھی تو ہو گیا ماشاءاللہ، 1 گھنٹے کا ٹائم تو وہ پورا ہوا چاہتا ہے۔ وہ جو حدیث پڑھی تھی اس کو پھر کسی ماشاءاللہ میں آس پاس تو آتے ہی گھومتا ہی رہتا ہوں، آتا جاتا رہتا ہوں، کبھی وہ حدیث پھر پڑھ کے بات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جوانی میں نیک بن گیا، بہت نیک اور پیور والا نیک، میرے اور آپ جیسا عرض ہی کر رہا تھا، پیور نیک۔ دیکھو اگر اللہ کے لیے نیک بننا ہے تو سچے دل سے نیک بنو، سب آسان ہو جائے گا، سب رستے آسان ہو جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک نوجوان واقعی نیک بن گیا، بڑا پرہیزگار۔ وہ جوان مسجد میں رہتا اور اللہ اکبر تو وہ نیک بن گیا، پرہیزگار، متقی، اور مسجد میں اذان پڑھتا، اور اس کی عادت تھی فجر کے بعد اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا اور چلا جاتا بازار میں، محنت مزدوری کرتا، ایک روٹی اتنی رقم کماتا، ایک روٹی جتنے میں ایک روٹی آ سکے اتنی رقم کماتا، پھر مسجد میں آ کے تلاوت میں مصروف ہو جاتا، اور وہ ایک روٹی میں پوری یعنی پورا دن اس کا گزر جاتا۔ اس مسجد کے اندر ایک امام تھے، ان کا نام تھا قاضی نوح، بہت بڑے قاضی، بادشاہ کے مقرر، جو قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جو چیف جسٹس ہوتا تھا، جج، اس کو قاضی کہتے تھے۔ تو قاضی صاحب جو جج صاحب تھے وہ مسجد میں امامت کرتے تھے، ان کا نام تھا نوح، اور اسی مناسبت سے ان کو لوگ قاضی نوح کہتے تھے۔ تو قاضی نوح کی ایک بیٹی تھی، ایک لوتی بیٹی تھی، بڑی نیک تھی، پارسا تھی، پرہیزگار اور متقی تھی۔ تو قاضی صاحب سوچتے تھے کوئی لڑکا مل جائے، کوئی لڑکا مل جائے۔ بیٹی کے لیے باپ پریشان ہوا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قاضی نوح کو فکر تھی میری بیٹی رشتہ کیسا ہے، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اللہ والے لوگ تھے، درہم و دینار کے غلام نہیں تھے، مال کے غلام نہیں تھے، پیسوں کے غلام نہیں تھے۔ تو قاضی نوح نے اس لڑکے کو بلایا، اس جوان کو، جوانی دھرا، وہ مسجد میں رہتا تھا۔ وہ جوان آیا، جی قاضی صاحب حکم فرمایا، بیٹا تیری شادی ہو گئی؟ نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ میرا خود کا گھر بھی نہیں ہے حضرت، اور میں تو آپ دیکھتے ہیں مسجد میں پڑھا رہتا ہوں، چاشت کی نماز پڑھ کے جاتا ہوں اور کما کر کے آتا ہوں، زور سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، ایک روٹی اتنا کما لیتا ہوں، بس ایک روٹی اتنا کماتا ہوں، اور اس سے زیادہ کماتا نہیں۔ کون مجھے بیٹی دے گا؟ فرمایا میں دوں گا، میری بیٹی میں تجھے دوں گا، تیری نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ میری بیٹی۔ قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ جج ہیں، بادشاہ کے مقرر کردہ جج، اور میں فقیر آدمی، میرا خود کا گھر نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی کاروبار کچھ بھی نہیں، میں کہاں رکھوں گا اس کو؟ کہ وہ انتظام بھی میں کرتا ہوں، انتظام میں کروں، تو نے صرف اتنا کرنا ہے، ہاں بول اگر تو کرنا چاہتا۔ قاضی صاحب غور کر لیں، مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون اچھا نہیں لگتا، لوگ آپ کو نام رکھیں گے کہ کس کو دے دیا، کہ وہ میں دیکھ لوں گا، مجھے تو صرف تقویٰ دیکھنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تو متقی پرہیزگار ہے، پسند ہے بول۔ بھر گئی۔ پھر تو قاضی نوح کو اس جوان نے کہا کہ آپ غور کر لیجئے، قاضی صاحب لوگ آپ کو تانا دکھا، نہیں مجھے تو صرف متقی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر بات یہ تو مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد قاضی نے کہا گھر کا انتظام کا نہیں، میں آپ سے گھر نہیں لوں گا، میں خود انتظام کروں گا، کرائے کا مکان لے۔ ایسے باغیرت ہوتے تھے داماد لوگ، آج تو ایسے چندی چور ہے کہ سسر سے جتنا مل جائے لوٹ لو، جتنا مل جائے ہڑپ کرو، بلکہ کچھ لوگ تو دھمکیاں دے دے کر کے بھیجتے ہیں، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے، لے کر آ ورنہ پہنچا دیں گے۔ یہ حالات، بیوی لائے ہو یا بھکاری بنے ہو، اپنے بازوؤں کی قوت پر یقین رکھو، اللہ پر توکل رکھو، بھکاری نہ بنو۔ سسر کا مال مانگتے ہو، ارے اس نے اپنی بیٹی جوان کر کے دیتی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا کرائے کا مکان لے دوں گا، آپ میری بیوی جو ہے ان کو بھیج دیں۔ اس کے بعد کرائے کے مکان میں لے لیا، بیوی کو لے آنے کے بعد شادی کی پہلی رات گزر گئی۔ فجر کی نماز میں جیسی وہ جوان آیا، قاضی صاحب نے دیکھا چہرہ، تجربے کار لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں قاضی صاحب نے چہرہ دیکھا،
نماز پڑھنے کے بعد کچھ نہیں کہا، سیدھا گھر گئے، بیٹی کے گھر۔ کیا ہوا بیٹی، کیسی گزری رات؟ بابا انہوں نے تو کوئی بات ہی نہیں، کوئی ملاقات بھی نہیں، مصلی بچھایا، نماز پڑھتے رہے، میں بھی پیچھے کھڑے پہ نماز۔ تم نے کچھ کر؟ جب انہوں نے بات نہیں کی تو میں نے کیا بات کرنا تھا بابا؟ میں نے کوئی بات نہیں۔ یہ بیٹیاں تھیں، یہ بیٹیاں تھیں، اللہ اور اللہ رحم کرے، آج بیٹیاں ہیں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، منگنی کے بعد ہی شوہر سے باتیں شروع۔ ماں باپ منع نہیں کرتے، کچھ تو بائک پہ لے کے گھومنے جاتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ انا للہ و انا، چھوٹے چھوٹے دیہات میں ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے شہروں میں ایسا ہے۔ اور منگنی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، پھر شادی کے بعد طلاق کی نوبت آتی۔ بعض لوگ منگنی کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد رشتہ ہی توڑ دیتے، لڑکی کو کہیں پر رکھتے ہی نہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ۔ ذمہ دار کون ہے؟ سیریل کی نقل کروانے والے ظالم ماں باپ، گھر کی بھاوجیں، بڑی بہنیں جو روک نہیں لگاتے۔ ہمارے یہاں منگنی کے بعد کوئی لڑکی بیوی نہیں بنتی، بلکہ ابھی یہ اویس میں یہاں بیٹھا ہوا، یہ نوشاد، کب ہے بیٹا شادی؟ کل ہے۔ سب لوگ آگے، منڈپ لگ گیا، کتنی سب رسومات ادا ہو گئی، حامی پہن لیں۔ ابھی بھی وہ لڑکی جس کے ساتھ ان کا رشتہ ہونا ہے، ان کی بیوی نہیں ہے۔ جیسے ہر آج اجنبی لڑکیاں ان کے لیے حرام ہے، ویسے وہ لڑکی بھی ابھی تک حرام ہے۔ کب تک؟ برات بھی آ گیا، سہرا بھی ہو گیا، قاضی بھی بیٹھ گیا، خطبہ بھی پڑھ لیا گیا، کلمے بھی پڑھا دیے گئے، ابھی تک کہ وہ جیسی حرام ہے جیسے تھی۔ کب تک؟ جب تک یہ اس کو قبول نہیں کر لیتے۔ قبول کیا تب حلال ہوگی۔ یعنی دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ ہو۔ آج تو منگنی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے سیریلوں کی بنیاد پہ، سیریل جو تباہ کر رہے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ اور سیریل گھر گھر آ رہے ہیں، سیریلوں پر کون روک لگاتا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو سب گھریلو یہ گھریلو نہیں ہے، یہ میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ سیریل دیکھ کے ہم زندگی گزاریں گے؟ جس کے پاس سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، جس کے پاس سیدہ خدیجہ کی زندگی، جس کے پاس اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی، اور مردوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ کی زندگی، ان زندگیوں کو چھوڑ کے ہم سیریلوں سے دیکھیں گے زندگی نہیں، تباہ کر رہے۔ گھر گھر کو جو آگ لگ رہی ہے، اس پہ کنٹرول آپ کو کرنا پڑے گا۔ صرف جلسہ سن کر گھر مت جائیے، کچھ عمل کے میدان میں بھی۔ بیٹی سے کہا بات نہیں کی تم نے؟ جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو میں نے بھی نہیں کی بابا۔ غصے سے لال پیلے ہو گئے قاضی صاحب، سامنا ہوا، میں تو تجھے بڑا متقی سمجھا تھا، تو ایسا زہریلا نکلا۔ میں نے اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر صرف تیرے تقوی کو دیکھ کر اپنی بیٹی تجھے بیاہ دی، اور تو نے میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس سے شادی کی پہلی رات ملاقات کرے، بیوی جیسا سلوک کرے۔ ہائے ہائے ہائے، اس جوان نے کہا قاضی صاحب میری بیوی ہی تو ہے، مجھ پہ حلال ہے، جب چاہوں گا ملاقات کر لوں گا، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا وقت؟ کہ آپ قاضی ہو نا، جج ہو نا، بادشاہ کیا نوکری کرتے ہو نا، فیصلے میں آپ غلطی بھی کر دیتے ہو، مجرم کو سزا دلوانے کی بجائے معافی کا اعلان بھی کر دیتے ہو کہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں آپ کو رشوت بھی ملتی ہوگی، مجھے ڈر ہے بادشاہ کی جو تنخواہ ملتی ہے اس میں حلال اور حرام سب کی آمیزش ہو جاتی ہوگی۔ اس لیے کہ میں نے زندگی جینا ہے نا قاضی صاحب، میں نے جب بیج بونا ہے تو پیور پیور، اس لیے کہ مجھے صالح اولاد چاہیے، نیک اولاد چاہیے۔ اب تک آپ کی بیٹی کو آپ کھلاتے پلاتے رہے، جو میرے نزدیک حرام تو نہیں ہے لیکن ڈاؤٹ فل ضرور ہے، وہ میری بیوی ہے، آپ نے کھلا کھلا کر اپنی غذا کا رنگ چڑھایا نا، مجھے اس پہ اطمینان نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیک نہیں، آپ بہت نیک ہے قاضی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرام کماتے ہیں، بالکل نہیں، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے کیونکہ آپ بادشاہ کے نوکر ہیں، بادشاہ کی نوکری کرتے ہیں، حلال حرام کی آمیزش۔ حالانکہ بادشاہوں کی نوکری پر حرام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، یہ تقوی کی بات ہے، یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور تقوی قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے، پرہیزگاری قانون سے اوپر کی بات کرتی ہے، عشق و قانون سے اوپر کی بات کرتا ہے۔ قاضی صاحب آپ کا لقمہ اس کا خون بنا چکا، اور حدیث پاک ہے لقمے کا اثر
حرام ہو یا حلال 40 دن تک رہتا ہے جی تو اب میں اس کو اپنی محنت تیور محنت کا کما کے پہلے 40 دن تک کھلاؤں گا. آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے لقمے کا اثر چڑھے گا, تب میں اس سے ملاقات کروں تاکہ میرے گھر اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ اکبر. قاضی صاحب کے تو گمان میں بھی نہیں تھا, پیشانی چوم یہ کہا میں جتنا تجھے پارسا سمجھ رہا تھا تو اس سے زیادہ پارسا نکلا, اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ 40 دن گزرے اور 40 دن کے بعد اس جوان نے اپنا لقمہ کھلا کھلا کر بیوی کی پرورش کی اور 40 دن کے بعد پھر ملاقات کی. اللہ کی شان, جس رات ملاقات ہوئی اسی رات اللہ کی شان, اللہ نوازتا ہے تو کس شان سے, پہلے ہی رات میں بچہ ماں کے شکم میں آ گیا. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا, اور اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے. یہ امام اعظم کے شاگرد تھے اور حضرت امام بخاری کے استادوں میں تھے, اور امام اعظم کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان کو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا, اسی کے صدقے اللہ میری مغفرت فرما دے. دیکھو ایسے ماں باپ کے گھر ایسی اولاد ہوتی ہے. یہ ہے لقمہ حلال کی برکت. جوا چھوڑ دو, لاٹھی چھوڑ دو, سود کے دھندے چھوڑ دو, حرام کمانا چھوڑ دو, جھوٹ بول کے کاروبار کرنا چھوڑ دو. یاد رکھنا تم جاہل ہو, ان پڑھ ہو, گوار ہو, کچھ بھی ہو, حلال کھلاؤ گے حلال کماؤ گے, اللہ تمہارے گھر میں ولیوں کو پیدا کرے گا, اللہ تمہارے گھر میں علماء کو پیدا کرے گا. حلال لقمے کی تاثیر بیان ہی نہیں ہو سکتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا یہ فرض قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے, مجھے بھی میری نسلوں کو بھی آپ سب کو اللہ رزق حلال عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علیہ الا البلاغ. السلام.